السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دلی دعا ہے اور دل سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سننے والے چاہنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، جنوں و انس کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے صدقے سے، یہ جتنے بھی میرے پیارے پیارے بہن بھائی مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقے سے، وسیلے سے مجھے، میرے اہل و عیال کو صحت و تندرستی والی، ذکر اذکار والی، ایمان والی، سلامتی والی 100 سالہ لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش کریں اور لوگوں تک اچھی سی اچھی چیزیں، وہ چیزیں آپ کو بتائیں جس سے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنا حل کر سکیں، بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ہر وہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہے ہیں ہمارے ذریعے سے۔ ساری دنیا میں ذریعے وسیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ پاکستان کا واحد یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر بالکل جینوئن چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک لوگ خود لوگوں کا علاج کرنے لگ گئے ہیں، انہوں نے اپنے خانقاہیں بنا لی ہیں، انہوں نے ڈیرے بنا لیے ہیں، عورتیں بھی اپنے گھروں میں کر رہی ہیں، مرد حضرات بھی کر رہے ہیں۔ جو پہلے عامل تھے ان کے علم میں اللہ تعالیٰ نے اور برکت عطا فرما دی ہے، جو پہلے عامل نہیں تھے اب ماشاءاللہ وہ عامل بن گئے ہیں اور لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، بہت نیت کے ساتھ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنس آئے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان سا ذریعہ بنایا ہے سوشل میڈیا کا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ کوئی بندہ عمل حاصل کرتا تھا، کوئی ایک عمل بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو شوق ہوتا تھا، کئی میلوں دور جانا پڑتا تھا، بڑی محنت و ریاضتوں کے بعد، بڑی عقیدتوں کے بعد، بڑی سیواؤں کے بعد تو حضرت صاحب، کوئی بابا جی، کوئی پیر صاحب کوئی ایک آدھی چیز دے دیتے تھے تو لوگ وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو بات پہنچانی ہے گھر میں بیٹھ کے، اپنے روم کے اندر بیٹھ کے جو کچھ مرضی بات، اچھی بتائیں بری بتائیں، تو وہ ہر بندے کی اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ آج میں جون صاحب کو عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کا سب سے جون صاحب چھوٹا سا رزلٹ ہے نا، چھوٹا سا رزلٹ ہے، وہ معدہ خراب کر دیتا ہے بندے کا۔ اور آپ جتنے بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں کہ جب بندے کا معدہ خراب ہو جائے تو وہ سارا کا سارا جسم اس کا اپاہج ہو جاتا ہے۔ معدہ جب خراب ہو جائے، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے دشمن کو برباد کرنے کا کہ اسے چھوٹی سے چھوٹا جو رزلٹ ہے وہ معدہ خراب کر دیتا ہے، بندے کو دیوانہ پن ہو جاتا ہے، اس کے عقل، اس کے ہوش و آواز گم جاتے ہیں، دماغ اس کا بالکل خراب ہو جاتا ہے، بالکل اپاہج ہو جاتا ہے، بہت رنگ برنگی میڈیسن کھاتا ہے، لاکھوں کی کھاتا ہے، کروڑوں کی کھاتا ہے، لیکن اس کو آرام نہیں آتا۔ اس عمل سے یہ جو سا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اگر یہ عمل کسی کے اوپر ہو تو وہ بزرگوں کے پاس، پیروں کے پاس، بابوں کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ وہی سچویشن پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، ایک مرتبہ کا یہ عمل کیا ہوا ساری زندگی کے لیے بندے کو اپاہج بنا دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے بندہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے جو ان سے رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں وہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے وہ بددعائیں دیتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ جتنے بھی جس بندے کے اوپر یہ عمل کیا ہوگا، اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے، وہ
کے لیے وہ عذاب الہی بن جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ بندہ میرے سامنے آ گیا، میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، ڈھمکاں کر دوں گا. یہ اتنا زبردست قسم کا عمل ہے. اور یہ جو سا عمل ہے، عبد الشکور صاحب ہے، ہمارے سبسکرائبر ہیں اور بہت ہی پیارے بندے ہیں. ان کے ساتھ پچھلے دنوں میں کچھ معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ زور ڈالا کہ ہمیں آپ کو اس طرح کا عمل بتائیں کہ جس سے میں ایک مرتبہ عمل کروں اور وہ ساری زندگی کے لیے نا برباد ہو جائے. شکور صاحب کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بہت زیادہ کچھ بندے ان کی زندگی میں ایسے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ ان کو تنگ پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اور شکور صاحب جو ان سے بہت انوسینٹ ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی نظر آتے ہیں اور باطنی طور پر بھی نظر آتے ہیں کہ یہ کتنے سیدھے اور سادے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، بہت زیادہ نوازا ہے. تو اس کے باوجود وہ بالکل انوسینٹ ہے، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو سا عمل ہے، یہ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. سورہ کوثر پڑھنی ہے یا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ والی صورت. دونوں صورتیں چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں. یہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. جب سورہ کوثر پڑھنی ہے یا تبت یدا ابی لہب و تب والی صورت پڑھنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ نہ شروع میں نہ درمیان میں بسم اللہ شریف بالکل نہیں پڑھنی. اس کا جو سا ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل یہ ہے، منگل کے دن اس عمل کو کیا جائے گا، منگل والے دن نہیں کیا جائے گا. جب مغرب کا ٹائم سورج غروب ہونے لگے، جب غروب ہونے لگے سورج، آپ نے اتنے ٹائم سے پہلے پڑھنا ہے کہ میں 101 مرتبہ اتنے ٹائم کے اندر میں اس عمل کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے آپ اس عمل کو شروع کر دیں اور پڑھتے 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 سورج جون سا نا آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے غروب ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھتوں پر چڑھ جائیں اور سورج کو دیکھنے لگ جائیں. بس ایک ٹائم نوٹ کر لیں کہ اتنی دیر میں یہ سورج چلا جائے گا. تو آپ گھر میں کمرے کے اندر بھی بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ چھت پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں. ٹائم یہ ہوگا سورج غروب ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کا، اور دن جون سا ہوگا وہ منگل کا ہوگا. 101 قبروں کی آپ نے مٹی اٹھا لینی ہے. جہاں سے مرضی، جون سے مرضی قبرستان سے آپ نے 101 قبروں کی مٹی آپ نے اٹھا لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سورہ کوثر، انا آتیناک الکوثر، یہ والی سورت پڑھ لینی ہے. یا یہ پڑھ لیں یا آپ پھر یہ پڑھ لیں تبت یدا ابی لہب و تب، یا آپ یہ پڑھ لیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ، اور جب یہ آپ نے پڑھتے ہونا ہے آپ نے تصور اپنا بالکل ایگزیکٹ رکھنا اس بندے کے اوپر کہ وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے اس کو یہ کر دینا، میں نے اس کو وہ کر دینا، اس کے ساتھ ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، فلانا ہو جائے، ڈھمکانا ہو جائے. آپ نے اس طریقے سے عمل، اس کو تصور اتنا آپ کا مضبوط، جتنا آپ کا تصور مضبوط ہوگا اتنا آپ کے عمل میں وہ تاثیر بہت زبردست قسم کی بنے گی، بہت زبردست قسم کی تاثیر بنے گی. اور وہ جو ان کی تاثیر ہوگی وہ آپ کو رزلٹ بھی آپ کو دے گی. ٹھیک ہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ، تصور کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے پڑھ کے وہ مٹی کے اوپر آپ نے دم کر دینا. اور وہ جو سی مٹی ہوگی آپ نے ان کے گھر کے اندر پھینک دیں، ان کے گھر کے باہر پھینک دیں. تھوڑی سی مٹی، بے شک اتنی ہوگی، آپ نے اتنی سی مٹی اٹھا کے ان کے گھر پھینک دینی ہے. بس آپ نے اتنا کام کرنا. 7 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ شیشے سے بھی صاف نظر آپ کو رزلٹ اس کا آئے گا. آپ دیکھیں گے اس بندے کی حالت کیسی ہے. اس عمل کو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیا ہے، کم از کم 4 سے 5 لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، اور کمنٹ باکس میں یا اللہ یا محمد اپنا نام لکھا ہوا ہے اور اینڈ پہ آمین لکھا ہوا ہے. اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس عمل کو ہرگز آپ نے آزمانا نہیں ہے. آپ نے اس عمل کو تب ہی کرنا ہے جب آپ کو اس عمل کی ضرورت ہو. اور ضرورت یہ نہیں کہ آپ کو کسی بندے نے چھوٹی موٹی کوئی بات کر دی. بہت گھروں میں پریشانی ہوتی ہیں. وہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بالکل تنگ آ چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں عامل میرے اوپر یہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس عامل کے لیے بھی کر سکتے ہیں.
وہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر آپ ویڈیو دوبارہ سے بنائیں کہ عملوں کے اوپر اگر کرنا تو وہ میں پھر بناؤں گا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو تب میں بناؤں گا۔ اس عمل کو ہرگز آزمایا نہ جائے، چیک نہ کیا جائے، ایویں کسی کو اگر کریں گے تو اس کا الٹا نقصان آپ کو ہوگا۔ اگر تھوڑی بہت کام میں نے جس رنگ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، روحانی طور پر جس رنگ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، یہ صرف اس رنگ میں اجازت دے رہا ہوں جو بہت زیادہ لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، کہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خود خوشی کر لینی ہے کہ اس بندے نے ہمیں اتنا ذلیل کر کے رکھ دیا، میری جان کو بھی نقصان دے رہا ہے، میرے مال کو بھی نقصان دے رہا ہے۔ میں ان لوگوں کو، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ چھوٹا، چاہے وہ بچہ، ان سب لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی اس کا ذمہ دار آپ ہوگے، میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کی جان کا اور آپ کے مال کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس نے کر دیا، 2 دفعہ کر دیا، 3 دفعہ، آپ نے اس عمل کو تب کرنا ہے۔ خدا را میں آپ کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو بالکل آزمانا نہیں ہے، چیک نہیں کرنا۔ اگر وہ چیک کرتے کرتے آپ چیک ہو جائیں گے، میں یہ آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، پھر بعد میں نا آپ کہنا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔